اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے اس چیز کا کہ جتنی بھی چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں آخر ان تمام کاموں میں کوئی حکمت بھی ہے یا نہیں، یا یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے اس لیے اسے مان لیا جائے اور پورا کیا جائے۔ تو انہوں نے اس نظریے کی تردید میں متعدد دلائل کتاب و سنت سے لکھے تحریر فرمائے اور مختلف احادیث لے آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا جتنا بھی نظام ہے اور جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرمان ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ آخری مثال جو انہوں نے اس میں ذکر کی تھی، یعنی اس اعتبار سے آخری جس کا بیان ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات پر بحث کی، اس بات کی حکمت بیان کی کہ جمعے کے دن کیوں نہایا جائے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن نہانے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کا اجتماع ہو، جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو وحشت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دلیل اس کی وہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور مسجد نبوی ان دنوں بہت مختصر سی تھی، چھوٹی سی تھی، اور چھت بھی اس کا بہت قریب میں پڑا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں توسیع ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبلے کی طرف سے بڑھا دیا تھا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی، اور اس سے پہلے مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی۔ اب جو لوگ جو کام کرتے تھے وہ مزدور طبقہ تھا، اور جو لباس وہ پہنتے تھے وہ اون کا بنا ہوا ہوتا تھا، اون بھی ایسی جو اون کی جلد سے حاصل کی جاتی تھی، یعنی بالوں کا لباس ہوتا تھا۔ تو عربوں کا گرمی کا موسم، اس کے ساتھ ساتھ ان کی محنت اور مشقت، تیسرے ان کا لباس، ان سب چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں میں پسینے کی بو آنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مسجد میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کے دن کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے الگ اپنے کپڑے رکھ لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی آیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ تو یہ جو جمعے کے دن نہانا ہے، ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ جی شریعت میں آیا بس نہاؤ لہٰذا نہانا چاہیے، ایک یہ آیا ہے کہ کیوں نہانا چاہیے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، ان کا اس لیے نہانا چاہیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی لوگوں کا اکٹھ جمع ہوتے ہیں لوگ، وہاں پر خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ اور اسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اسی سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کا مجمع ہوگا اور اجتماع ہوگا خوشبو کا استعمال مستحب ہوگا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی مسجد میں آ جائے جو مسجد کے ماحول میں اس سے گندگی یا بو یا تعفن پیدا ہوتا ہو تو اسے روکا جائے گا اس کام سے۔ مثلاً ایک آدمی دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے دودھ کی بو آتی ہے، تو مسجد میں اگر آئے گا تو اگر مسجد میں کوئی انتظام کرنے والا ہے تو اسے سمجھائے اور بتائے کہ آپ لوگوں میں ایسے نہ آئیں، کپڑے تبدیل کر کے آئیں یا خوشبو لگا کے آئیں، یا کم سے کم لوگوں کو یہ جو تکلیف ہے اس سے بچانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، وہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو انہوں نے دیکھا ایک عورت ہے اور یعنی لوگ ہٹ کے چل رہے ہیں، تو آپ نے غور فرمایا تو ایک عورت تھی اور لوگ اس سے دور دور ہو کے چل رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے ایک بیماری ہو گئی ہے جسم میں اور اس سے بو آتی ہے، اور لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں اور دور ہٹ کے طواف کر رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کے بعد اس خاتون کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ گھر بیٹھ کے رہا کریں، اور آپ گھر بیٹھ کے جب بھی طواف کی نیت کریں گی
میری ذمہ داری ہے اس بات کی کہ اللہ آپ کو پورے کا پورا اجر دے گا، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ پھر آنے سے رکے گی۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع مکہ میں پہنچی ہے تو ان سے کسی نے کہا کہ وہ جس نے تم پہ پابندی لگائی تھی اس کی شہادت ہو گئی، چلو طواف کریں۔ تو اس نے کہا وہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس کا اتنا روب اور دبدبہ میرے دل پہ ہے کہ میں اس کی وفات کے بعد بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اس کی بھی علت یہی تھی کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک بس حکم دے دیا لہٰذا کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دعوے پر اب یہ دلائل دے رہے ہیں۔ اگلی روایت انہوں نے بیان کی اور روایت یہ بیان کی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا سبب النبی عن بیع الثمار قبل ان یبدو خلافها۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث لا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ پھلوں کو بیچا جائے یا خریدا جائے قبل اس کے کہ پھل اپنے اصل اظہار پر آ جائیں۔ فقہا کی اصطلاح میں اسے بدو طلاق کہتے ہیں۔ بدو طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو درخت پہ پھول پڑتے ہیں، پھول پڑنے کے بعد پھل پڑ جائیں، اور پھل پڑ جائیں تو کم سے کم اتنے قابل تو ہو جائیں کہ انہیں جانوروں کو کھلایا جائے۔ تو اس صورت میں اس درخت کے پھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اور زیادہ آگے چلے گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھل جو ہیں وہ قابل ہو جائیں تو کھانے کے قابل ہو جائیں تو انسانوں کے قابل ہو جائیں۔ حنفی کو کہا کہتے ہیں جانوروں کے قابل بھی ہو جائیں تو بھی اس کا ٹھیکہ کیا جا سکتا ہے، باغ کا اسے دیے جا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک پھل پک نہ جائے، اس میں رس نہ پیدا ہو جائے اور واقعی بیچنے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک پھلوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ عربوں میں بیع و شرع اس طرح کر دیتے تھے، باغ لگ گیا، کھجوریں یا کوئی بھی چیز پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا جی کتنے میں بیچتے ہو، اس نے کہا کتنے میں بیچتے ہیں۔ اب آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، کھجوریں گر گئیں، پھل پیدا نہیں ہوئے، تو وہ جو پیسہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے اجازت لی کہ آپ اس بات کو جائز قرار دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اصل میں تو یہ ہوا کہ ہاں عربوں نے جب یہ چیز شروع کر دی تو اب وہ شروع سے ہی چلا آتا تھا کہ باغ بیچ دیا، اب پیسے وصول کر لیے، آگے پھل ہوا ہے، گر گیا ہے، نہیں گرا، کچھ ہوا، وہ جانے جس نے خریدا۔ جب یہ شکایات آنے لگی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں باغات فروخت ہو جاتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، پھل سارا گر گیا، اب اس نے پیسے دیے ہوئے تھے، یہ کہتا ہے یار پیسے واپس کرو، وہ کہتا ہے کس چیز کے پیسے واپس کریں، میں تو خرچ کر چکا۔ تو جب یہ جھگڑے زیادہ بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھل اس وقت تک نہ فروخت کرو جب تک کہ ان سے نفع اٹھانے کے وہ قابل نہ ہو جائے، بس اتنا فرما دیا۔ جو فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ تھا، وہ پھر فتویٰ بھی یہی دیتے ہیں کہ ہر صورت میں پھل جو ہیں وہ قابل فروخت ہیں، بلکہ پھولوں کو بھی کہتے ہیں قابل فروخت ہیں۔ اب تو ہمارے بعض مفتی حضرات اسے ایسی بیع پر، ایسی خرید و فروخت پر قیاس کرتے ہیں جو مال موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی کو فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے 10 لینس چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، کتنے میں پیسے کا طے ہو جاتا ہے، کتنے میں لوگے، کہتا ہے اتنے میں دوں گا، اتنے میں دوں گا، اور وہ پھر کسی تھرڈ پارٹی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی پنڈی میں فلاں دکان پہ آپ اتنا مال پہنچا دیں، یہ 10 لینس پہنچا دیں اور پیسے آپ مجھ سے لے لیں۔ اب اس نے قبضے میں لائے بغیر اوپر ہی اوپر سودا کیا، نفع اپنا کما لیا اور چیز ادھر سے ادھر منتقل کر دی۔ اصولاً یہ ناجائز ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ مال جب تک کہ اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس کو اس سے پہلے فروخت کرے۔ تو قبضے میں آ جانے کی صورت میں فروخت ہو سکتا تھا، اس سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا، مگر اب زمانہ، تجارت، یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں۔ یہ ہیں وہ اجتہاد کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، مفتی حضرات اس پہ غور کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔
اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اب یہاں پر باغات ہیں، یہ چیزیں ہیں، موسم ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس طرح اور بہت سی چیزیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس پر قیاس کر لیا جائے غیر سلم پر، یعنی جو ابھی تک چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. بس یہی سمجھ لیا جائے کہ ابھی پھول بھی نہیں پڑے تو آپ اس پہ قیاس کر کے فروخت کر سکتے ہیں اس کو. اور جو غیر سلم میں 8 شرائط کو کہانی لکھی ہے وہ لمبا مسئلہ ہے، وہ اس کا بھی اعتبار نہیں کرتے. اور ان حضرات میں جو اب موجودہ دور میں جن نے فتویٰ دیا ہے ان میں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اسی بات پر فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھول پڑنے سے بھی پہلے باغ کا فروخت کر دینا جائز ہے. لیکن پرانے جو فقہا تھے وہ اس کو جائز نہیں کہتے تھے. حنفی فقہا کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں ہے کہ مشورہ دے دیا کہ تم لوگ آپس میں لڑائی سے بچ جاؤ گے، بلکہ یہ مستقل ایک حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کے پھلوں کا کاروبار کرتے ہیں کہ دیکھو نہ تم خریدنا جب تک کہ پھل نہ آ جائیں اور نہ تم بیچنا جب تک کہ پھل نہ پڑ جائے. اب پھل کس وقت اس کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ حنفیوں نے کہا جب وہ جانوروں کے کھانے کے بھی قابل ہو جائیں تب بھی سودا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل ابتدا میں پھل پڑ گئے، بیماری آ گئی، فصل خراب ہو گئی تو بھی سودا ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اس سے حاصل ہوگا نا. اور ان چیزوں کو جانوروں کو کھلا دے گا تو اسے بھی فائدہ حاصل کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہوا ہے جو پہلے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کیوں کہا کہ پھلوں کو مت فروخت کرو جب تک کہ پھول پھلوں میں تبدیل نہ ہو جائیں؟ ایک تو یہ اس کا جواب ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم مانیں گے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ لوگوں میں جھگڑے نہ پڑیں، لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ پڑے. اور اس کے روشنی مزید جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک اور روایت سے بھی بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ باغ اس وقت تک نہ فروخت کیے جائیں جب تک کہ پھول پھلوں میں تبدیل نہ ہو جائیں تو آپ اس پابندی کو اٹھا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اگر میں پابندی کو اٹھا دوں اور تم پیسے لے لو گے اس سے تو تم اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ فصل تو تباہ ہو گئی، کوئی بھی قدرتی حادثہ ہو گیا، مال تم نے واپس نہیں کرنا. تو فرمایا کس لیے اپنے مسلمان بھائی کو مال لے گئے؟ کہ مالی معاملات میں جو اتنی سختی ہے اس کو صحیح معنی میں حنفی کو کہا سمجھے ہیں چاروں ائمہ میں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مال لے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ لے. اسی لیے حنفی کو کہا کہتے ہیں مالی جرمانہ نہیں ہو سکتا. ٹریفک کے جتنے چالان ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں گورنمنٹ جو مالی جرمانے کرتی ہے، اگر شرعاً ان کا نظام آئے وہ کہتے ہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کے اس نے جرم کیا ہے، اس سے اتنے لاکھ روپیہ جرمانہ ہے اور وہ لے کے اس کے نام کے ساتھ حکومت اپنے پاس رکھ لے محفوظ اکاؤنٹ میں، کمپیوٹر میں، اس میں، اور کہ 3 سال کے بعد تم اپنی رقم لے لینا. تو 3 سال 5 سال 7 سال جتنے بھی گورنمنٹ نے طے کیا اتنے سال تک انہوں نے اس مال سے فائدہ اٹھانے سے اس آدمی کو محروم کر دیا. یہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا مال ہی لے لیا جائے. حنفی فقہا مال کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں. کہتے ہیں ایک پائی کسی کی لینے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے نہ دے. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ چندہ دو، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں اس شخص کے گھر جاؤں چندہ مانگنے یہ مجھے تنہائی میں ملے تو 10 روپے دے گا، اگر اسے لوگوں میں بٹھا کر چندہ مانگوں گا نا تو یہ اپنی شرم حیا کچھ اپنے مرتبے کی وجہ سے 15 روپے دے دے گا. تو کہا کہتے ہیں وہ 5 روپے حرام، وہ 5 روپے مسجد میں نہیں لے سکتے. 10 روپے کا چندہ ہی لینا ہے، 5 روپے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے وہ مالی معاملات سے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو مثال دی وہ بھی آخری مثال اس کی پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک اور بھی وہ کہتے ہیں وہ بین ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اقتصاد علی استلام رکنین اس بات کی مصلحت بیان کی کہ آخر کیوں انہوں نے بیت اللہ کے 2 کونوں کو چوما من ارکان گئے بیت اللہ کے 4 کونوں کو چھوڑ دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری مثال دے ہیں اور اصل بات ہوئی ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ شریعت نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس تم کام کرو. اور جب ایک آدمی کا ذہن اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ صرف حکم ہے اور اس پہ کام کرنا ہے تو ایک دن وہ بغاوت پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہر بات میں شریعت، ہر بات میں شریعت آپ ہے. اور جب اسے مطمئن آپ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ دین ہے واقعی عمل کے قابل، یہ دین ہے واقعی. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے بیت اللہ سے اور انہوں نے 2 کونوں کو بوسے دیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں حکمتیں بیان کر رہا ہوں نا، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باہر آئے، ایک حجر اسود کو بوسا دیا اور ایک اس کے ادھر دوسری طرف کو رکن یمانی کو بوسا دیا جو لیفٹ ہینڈ پہ آتا ہے. تو ان 2 کو بوسا دیا اور پھر حجر اسود کے بعد جو آتا ہے آگے چل کے کونا اسے بھی چھوڑ دیا، پھر ادھر والے کونے کو بھی، یعنی شامی اور عراقی دونوں ارکان چھوڑ دیے اور انہیں 2 جگہ بوسا دیا. اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پھر اس کی حکمت بیان کی اور حکمت یہ تھی کہ بیت اللہ کے یہ جو 2 کونے ہیں عراقی اور شامی یہ اصل نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بس چند جملے فرمائے، اس کی تفصیل عرض کر رہے ہیں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب بیت اللہ کو بنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبوت سے پہلے، تو عرب جتنے تھے یہ اکٹھے ہوئے سردار، اور انہوں نے کہا دیکھو ہم جو مال بھی حرام کا لاتے ہیں، وہ حرام کے مال کون کون سے تھے؟ قریش کے علاوہ باقی جو قبیلے تھے ان میں بہت سی حرام چیزیں تھیں. مثلا لوٹ مار اس کا مال لے آتے تھے، عورتوں کو اس کا وراثت میں نہیں دیتے تھے، وہ مال لے دیتے تھے. اسی طرح عورتیں اس مقصد کے لیے معاذ اللہ رکھی ہوئی تھی، ان کی کمائی آ جاتی تھی. انہوں نے کہا یہ جتنا حرام مال ہے ہم بیت اللہ میں نہیں خرچ کر سکتے، اپنا خالص اور پاک مال لاؤ. سب نے جب یہ طے کر لیا تو ان کی کوالٹیز میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب وہ طے کر لیتے تھے پھر اس سے نہیں سکتے. وعدے کے بڑے پکے اور پابند تھے. تو بیت اللہ سے یہ مال جمع ہوا. جب مال جمع ہوا تو انہوں نے دیواریں تعمیر کرنی شروع کی. حجر اسود بھی رکھا گیا اور رکن یمانی بھی، اور یہ دونوں دیواریں وہ پیچھے کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں آج بھی بیت اللہ قائم ہے تو پیسے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا اب جتنے پیسے تھوڑے سے باقی ہیں یا تو یہی دیوار تھی اس کو، اور یا اس کو اور آگے لے کے جاؤ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو پھر وہاں جا کر دیوار کھینچنی چاہیے. تو انہوں نے مشورے میں پھر یہ طے کیا کہ فی الحال تو دیوار کھینچ دیتے ہیں. خدا نے جب کبھی حلال پیسہ اتنا دیا خدا کا گھر بڑا بنا دیں گے. ان بنیادوں پر جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھی اور تعمیر کیا. ہوا یہ کہ بیت اللہ بن گیا، ختم ہو گئی بات، رسالت آ گئی، سب چیزیں ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں فتح مکہ میں تشریف لائے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان تھی، یہ بھی مصلحت دیکھیے کیوں بیت اللہ نہیں بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں اس بات کا خوف ہے، کہیں گے کہ ابھی ہم نے دین چھوڑا ہے، دین تبدیل کیا ہے، اور اب یہ دین کے بعد کہتا ہے کہ بیت اللہ کو بھی توڑو. تو مجھے اگر لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ مرتد ہو جائیں گے تو میں بیت اللہ کو ان بنیادوں پہ بناتا جن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتی تھی، کسی نے بیت اللہ کو نہیں چھیڑا، بس ایسے ہی رہا اس حدیث کے سننے کے وجود. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو گرا کے مکہ مکرمہ ان کا دارالخلافہ تھا، خلافت ان کے پاس تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کو ٹھیک اس حیث سے تعمیر کر دیا. اور 2 بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی. ایک تو یہ 2 کونے جو پچھلے تھے اور آگے لے گئے، بیت اللہ کی طوالت اس کی مسافت بڑھ گئی، اور ایک یہ کہ جو دروازہ منتظم کے ساتھ نظر آتا ہے اس کو بالکل وہ نیچے لے آئے اور انہوں نے 2 دروازے رکھ دیے، ایک بالکل بالمقابل اور ایک ادھر رکھ دیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو بنا دیا، اور پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خود 4 کونوں کو بوسا دیا، اس لیے کہ اب 4 کونے اصلی حالت میں آ گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب طواف کیا اور یہ باہر آئے تو انہوں نے 2 کونوں کو چھوا، 2 کو چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیت اللہ کے 2 کونے تو اصلی ہیں ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصلی کونے وہ ہوں گے جو بنیں گے یا کبھی
میں بناتا اگر اس قوم کا ڈر نہ ہوتا، تو جب اصل دو کونے ہیں ہی نہیں تو میں کیوں بوسا؟ یہ ان کے بوسا نہ دینے کی حکمت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا دور اس میں بن گیا تھا بیت اللہ، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاروں کونوں کو چوما، تو کسی نے ان سے کہا، اب یہ ہے دلیل کی بات، اجتہاد کی بات، سمجھ کی بات۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو دو کونے ہیں یہ تو اصل نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بوسا نہیں دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ اس کی تو ایک ایک چپا بوسا دیے جانے کے قابل۔ تو انہوں نے گویا اپنی محبت کا اور تعلق کا اظہار کیا، اسے سنت نہیں قرار دیا نا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ غلط کہتے تھے، بلکہ اپنے جذبے عقیدت کا اظہار کیا کہ فرمایا یہ گھر تو ایسا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد جب ان پہ حملہ ہوا ہے حجاج بن یوسف نے، تو یہ جو انہوں نے آگے لکھتا پڑھایا تھا حجاج بن یوسف نے، اسے تنگ بازی سے توڑوا دیا۔ منجنیق ہوتی تھی توپ کی ابتدائی شکل، تو پتھر سے گروائے اور اس نے کہا کہ ابن زبیر نے بدعت اختیار کی، ملحد ہے، معاذ اللہ بے دین ہے، اور اس کو گراؤ، اور پھر بیت اللہ اس کی طرح بن گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جب دور آیا، عباسیوں کی حکومت جب جم گئی، تو عباسی خلفاء نے فتویٰ لینا چاہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی اس وقت بڑے آدمی کیا اب اجازت دیں تو ہم بیت اللہ کو ویسے ہی بنا دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اچھا، عربوں نے کیا کیا تھا، ان دو کونوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور جب کہتے ہوئے ہم اور آگے اس کو بڑھا دیں گے، انہوں نے وہ آدھا دیوار آدھا دائرہ کھینچ دیا ان دونوں کونوں کی طرف، جس کے اندر حتیم ہے نا، حتیم کے بعد یہ جو دائرہ ہے یہ اس کی علامت تھی کہ اصل میں بیت اللہ کی جگہ یہاں تک ہے، تو یہ حتیم توڑ دی جائے اور یہ اندر شامل کر لیا جائے، یہ حصہ عربوں نے اس لیے لگائی، لیکن بیت اللہ کو کسی نے پھر نہیں چڑھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ پہلے اس طرح ہوا ہے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، پھر حجاج نے توڑ دیا، پھر میں تمہیں فتویٰ دے دوں اور پھر کوئی آنے والا اسے توڑ دے تو یہ بیت اللہ تو بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا لوگوں کے دلوں سے خدا کے گھر کی حیبت اور روب نکل جائے گا، لوگ اسے تماشا بنا لیں گے۔ انہوں نے اجازت نہیں دی، نتیجہ ہے کہ پھر اس کے بعد کسی نے چھیڑا بھی نہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ ظلم کیا تھا، بہت سے ظالم، اتنا ظالم آدمی تھا۔ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یزید سے زیادہ ظالم بچہ، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد سے کافی نہیں کہتے تھے۔ 4000 آدمیوں کو شہید کر دیا اس نے اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر، اور سب کے سب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پائے کے اکابر شاگرد تھے، ان کے اتنا ظالم تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس لیے بوسا نہیں دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھو اس کی حکمت بیان کی، تو مطلب یہ کہ جو میں حکمتیں بیان کرتا ہوں یا کروں گا یہ میرا ہی طریقہ نہیں ہے، مجھ سے پہلے امت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے مثالوں کی بجائے اصول کی طرف چلے ہیں، اور وہ اصول بہت اہم ہے، وہ تو آئے گا اگلے انشاءاللہ بیان میں، مگر یہ درمیان کی لائنز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثم لم یزل التابعون، پھر اس کے بعد جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا دور تھا وہ لوگ بھی ایسے ہی بیان کرتے رہے۔ ثم من بعدهم العلماء المجتہدون، اور پھر اس کے بعد جو مجتہدین آئے ہیں ائمہ، وہ بھی اس چیز کو بیان کرتے رہے۔ یعللون الاحکام بالمصالح، اور وہ ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ شریعت کے کس کام کے کرنے میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے۔ ویفہمون معانیہا، اور شریعت کے کاموں کی تفہیم کراتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ویخرجون لحکم النصوص مناطا مناسبا، اور جتنے بھی نص میں احکامات آئے تھے کتاب و سنت میں وہ اس کے متعلق بیان کرتے رہے، لدفع الضر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور جلب نفع، یہ کہ لوگوں کو نفع پہنچے۔ کما هو مبسوط فی کتب و مذاہب، جیسے کہ اگر تم ان لوگوں کی کتابیں پڑھو گے اور ان لوگوں کے مصالح کو دیکھو گے تو وہاں تمہیں بہت زیادہ یہ چیزیں عام مل جائیں گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بات کی ہے تابعین کی، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مثلاً کئی ایک مثالیں انہوں نے دے دی۔ انہوں نے کہا دیکھو تابعین کا جو دور آیا ہے تو یہ لوگ بھی شریعت میں اجتہاد جو کرتے تھے تو مصلحت بتاتے تھے کہ آخر اس کی کیا مصلحت ہے۔
ائمہ مجتہدین عقل کو بہت اس کا استعمال اور غالب کرتے تھے. خاص طور پہ حنفیوں کے ہاں عقل کا بڑا عمل دخل ہے، اور اسی لیے آگے جو شاہ صاحب اصول بیان کریں گے وہ حنفیوں کے عین مطابق ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد احادیث پہنچائی جاتی تھی، لائی جاتی تھی، لوگ بحث کرتے تھے، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے عقل سے بھی بات فرماتے تھے کہ دیکھو اس میں یہ حکمت ہے اور یہ مسئلہ اس کی فوت ہو سکتی ہے. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب بزنس کی بات آئی کہ دو آدمی مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بھی یہ جائز ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ لگا دے اور دوسرا آدمی 10,000 لگا دے، اور اس بزنس میں جب نفع وصول کریں تو 50% کریں. لوگوں نے کہا حضرت ایک نے 10,000 کا حصہ سے 10 گنا زیادہ، یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا مثلا اس کی مرضی، انہوں نے جو ریشو آپس میں طے کر لی ہے بس ان کے لیے ٹھیک. اسی لیے جب یہ مسئلہ آگے بڑھا دیت کا مسئلہ آیا تو دیت کے مسئلے میں کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا، جو مقتول ہے اس کے ورثہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم خون کا بدلہ خون سے نہیں لیتے، پیسے دے دیں. کتنے پیسے دیں؟ سارے ائمہ اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں 100، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے ہی مقرر کی تھی سوائے نبیوں. امام یوسف رحمۃ اللہ عنہ جو بھی ان دونوں کے درمیان طے ہو جائے تو اسی پہ سودا کر تاکہ معاشرے میں جھگڑا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک قتل کے بعد پھر دوسرا قتل ہو جائے. کوئی بھی آدمی حتیٰ کہ انہوں نے اس میں اتنی رعایت کی کہ انہوں نے کہا فرض کر لو 10 آدمی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی دیت جب آئی یعنی خون بہا خون کی قیمت اس کی جب آئی، انہوں نے طے کر دیا جی آپ نے قتل کیا تھا 10 لاکھ ہمیں دے، انہوں نے 10 لاکھ دے دیے. اب یہ 10 لاکھ روپیہ تقسیم ہوگا وراثت کے مطابق. جتنی بھی وراثت یہ آدمی اگر اپنی سبھی موت مر جاتا قتل نہ ہوتا تو جس طرح پیسہ اس کا تقسیم ہونا تھا اسی طرح آگے بھی تقسیم ہوگا. یہ جتنے بھی ورثاء ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایگری کر جائے کہ ہم آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور ہم خون نہیں کریں گے تو حنفی کو کہا کہتے ہیں اب اس کے خون کی کوئی صورت اب نہیں ہو سکتا. ایک بھی مان جائے نا 15 اس کے ورثاء فرض کر لیں ایک مان جاتا ہے، کہتا ہے جی 14 کہتے ہیں کہ خون پہ اور خون کا بدلہ خون ہے، ان کی نہیں اس کی سنی جائے گی تاکہ معاشرہ انتشار سے بچے. یہ چیزیں جتنی زیادہ بھی ہوں لوگوں میں آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے والی بنے. یہ بیع اور شرع کا مسئلہ تھا، باقی ائمہ کے یہاں جب کیا تو باقی ائمہ نے کہا اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دونوں طرف سے پیسے ہونے چاہیے. 1 لاکھ روپے کہتا ہے کہ 10,000 کہتا ہے ہونے چاہیے رقم دونوں طرف. ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی کی جائیداد ہے، دکان ہے، دوسرا آدمی مال ڈال دیتا ہے، اس پہ نفے کو آدھا کر لیں اس کا نہیں، میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا. وجہ پوچھی کی تو انہوں نے کہا اس کی دکان ہے، نقصان اگر ہو جائے فرض کر لو تو اسے کیا پرواہ ہے، دکان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا، اس کی پراپرٹی تو محفوظ ہے. مال تو اس کا کیا جس انسان نے پیسہ انویسٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اس لیے پیسے کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریشو برابر ہو، مگر یہ کہتا ہوں کہ مناسبت سے جتنا بھی وہ طے کر لیں دونوں کو مال کے تحفظ کا احساس رہنا چاہیے. دیگر ائمہ کے یہاں دیکھنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ اسے جائز کرا دیتے ہیں. اس میں ایک آدمی کی دکان ہے دوسرے کا مال ہے، ٹھیک ہے بزنس کرے نفع تو ادا کر لیں. اور اب بہت سے حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ کے مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں، مگر یہ مجتہدین جو تھے یہ لوگ بھی ان ساری چیزوں کو سوچتے تھے، سمجھتے تھے، معاشرے کے حالات کو دیکھتے تھے، پھر فتویٰ دیتے تھے کہ لوگوں کی آسانی کس میں ہے اور تاکہ لوگوں کا یقین طبیعت دل جمے کہ جس شریعت سے ہم عمل کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے اللہ ٹک کے اللہ نے کہہ دیا لہٰذا عمل کرو، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد مجتہدین ائمہ رحمہ اللہ جو تھے کہ جب بھی شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے تھے مصلحتیں بھی بیان کرتے تھے، ان کے معانی سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ جو فتویٰ میں دے رہا ہوں اس کی بیک پہ یہ لاجک ہے، یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے دے رہا ہوں. اور پھر اسی طرح قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان سے بھی وہ ثابت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا ہے. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن وہ کہاں سے انہوں نے استنباط کیا ہے، کہاں سے انہوں نے دلیل دی ہے. وہ کہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی
ہاتھ پہ چاول رکھ لیتا ہے اور پھر ان چاولوں کو کھاتا ہے ہاتھ سے. پہلے سے پلیٹ سے نکالے، ڈش سے نکالے، ہاتھ سے رکھ کے تو نکالے. حنفی فقہا لکھتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں. وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں. اب یہاں کوئی آدمی اڑ جائے کہ حدیث لاؤ جی، حدیث میں کہاں ہے؟ تو حدیث میں تو کچھ نہیں آیا. جب فقہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں اہل مدینہ کو جو منع کیا ہے کس چیز سے؟ مدینہ منورہ سے کافر لوگ جاتے تھے، حج کر کے عمرہ کر کے جب واپس آتے تھے تو گھر کی پچھلی دیوار توڑ کے گھر میں آتے تھے یا چھت توڑ دیتے تھے اور اوپر سے چھلانگ لگا کے سیڑھی لگا کے نیچے آ جاتے تھے. لوگوں نے کہا یہ کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا نہیں، جب ہم اس دروازے سے نکلے تھے تو گناہگار تھے، کپڑے بھی گناہگار تھے، ہم بھی گناہگار تھے. اب جب پاک ہو کے آئے ہیں تو دروازہ بھی دوسرا ہونا چاہیے. یہ جاہلیت کی رسم تھی، چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل بھی یوں تک نبوابیا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو جو اصل طریقہ ہے. یہ جو ایک رسم تم نے نکالی ہے ختم کرو اس کو. حنفی فقہا کہتے ہیں حدیث کو تیار کر کے ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو طریقے ہیں نا انسانیت کے مطابق رائج شدہ اس کے مطابق، اب جب سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ تم چاول اٹھاؤ پلیٹ سے منہ میں ڈالو تو تم اسے ہتھیلی پہ کیوں رکھ کے کھانا چاہتے ہو؟ یہ ایسی چیزیں جو تہذیب کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ بھی بتایا لدفع ضر اور جلب نفع کہ کس چیز میں انسانوں کے لیے نفع ہے اور کس چیز میں انسانوں کے لیے نقصان. تو وہ ان کی حکمتیں بھی سوچتے تھے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے، شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے اس میں انسانوں کا کیا نقصان ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے مطابق جب بتایا، حنفی فقہا سے بعض اس طرف گئے ہیں کہ ہیں تو بچے کو تھوڑے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جب دودھ پلانا ہو تو کہتے ہیں جس عورت کی بے وقوفی معاشرے میں ثابت ہو اس سے دودھ نہیں پلوانا چاہیے. حتیٰ کے بعد میں مکروہ سے لکھا ہے. کیوں مکروہ لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ماں کے دودھ کا اثر بچے میں آئے گا اور یہ نسل خراب ہو جائے گی. تو جس عورت کے لیے شہرت ہو جائے خاندان میں برادری میں سب کو پتا ہے کہ بے وقوف ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، تو اس سے وہ کہتے ہیں دودھ نہ پلواؤ اس لیے کہ تو اب یہ حکمت انہوں نے بیان کر دی نا کہ اس کا اثر دودھ کا بچے پہ پڑے گا اور وہ بھی آمد ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں غزوہ حنین میں اپنے متعلق جب بتایا نا لوگوں کو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور وہ 10,000 آدمی تیر اندازی اتنی شدید ہوئی کہ انہیں میدان جنگ چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑا. 70-80 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور خچر کی جو لگام تھی وہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے پکڑی ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ نہیں وہ اور تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو اور آپ نے اس موقع پہ جو تاریخی جملے کے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے ابن العواصم میں نے آتکاؤں کا دودھ پیا ہے، تم سمجھتے ہو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اور آتکائیں وہ خواتین تھی، بہت سی آتکا نام کی خواتین تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلایا تھا حضرت حلیمہ کے علاوہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ پینے پہ فخر کا اظہار کیا کہ میری مائیں اتنی دلیر تھی، میں نے ان کا دودھ پیا، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فقہا جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگوں کا فائدہ کس میں ہے. کما و مقصود ان کی کتبیں و مذاہب، جیسے کہ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. بہت سی چیزیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے جسے عربی میں کہتے ہیں ثلج الصدر، یعنی سینے میں برف جم جاتی ہے، ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ واقعی شریعت نے جو کام کیے ہیں، جو انسانوں کی صلاح اور فلاح کے طریقے بتائے ہیں، یہ بالکل ٹھیک. لیکن وہ کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں، مبسوط ہیں، تفصیل سے لکھی گئی. امام سرخسی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور وہ امام سرخسی رحمۃ اللہ کی کتاب مبسوط جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب کی شرح وہ تو عام مل جاتی ہے، وہ ہے 30-32 جلدوں میں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی ہیں. اسی طرح اور بھی بڑی بڑی کتابیں. اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں ثم اصل غزالی، پھر اس کے بعد دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ حکمتیں بیان کرتے رہے، پھر تابعین، پھر اس کے بعد غزالی آئے، والخطابی، پھر خطابی آئے، وہ ابن عبد السلامی، اور اس کے بعد ابن عبد السلام آئے، وہ امثالہم، اور ان جیسے لوگ آئے. شکر اللہ مساعیہم،
اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. بے نقط لطیفۃ وتقریبات شریفۃ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے نکات بیان کیے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی اچھی تحقیقات ان کی کتابوں میں تمہیں ملیں گی. بات یہاں پر پہنچ کے ہو گئی تھی ایک تو مکمل. شروع یہاں سے ہوئی تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کوئی آدمی مجھ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تم دین کو بالکل لاجیکل بنانے کی جو کوشش کر رہے ہو، تم سے پہلے تو کسی نے نہیں کی. سیدھے سادے رہنے تو مسلمانوں کو، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے بس جائیں عمل کریں، کیا ضرورت ہے ان حکمتوں کو بیان کرنے کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس الزام کو اپنے سے ہٹانے کے لیے یہ 25-30 احادیث نقل کر دی، قرآن کریم کی آیات نقل کر دی. آخر پہ پہنچ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ تابعین بھی ایسے کرتے تھے، تبع تابعین بھی ایسے کرتے تھے، مجتہدین بھی ایسے کرتے تھے. پھر انہوں نے عالم اسلام سے 3 شخصیات کو چن کے ان کے نام دے دیے. ایک انہوں نے نام دیا ہے پہلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے. غزالی نے بھی ایسے کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توس ایران میں پیدا ہوئے تھے 450، اور توس میں اب بھی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ہارون الرشید کی، مامون الرشید کی قبر بھی نہیں توس میں ایران میں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا. ان کے والد بڑے نیک سادہ سے صوفی بزرگ تھے اور اتنا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو کوئی اچھی تعلیم دلا کے. تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ تم اس کی میرے بیٹے کی ذمہ داری تعلیم کی اٹھا لو. انہوں نے معذرت کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں اپنے بچے کو مدرسے میں، اور وہاں پہ مفت تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے اور خلافت کا سارا دور بغداد کے بعد تک کا اسپین میں بھی اور یہاں کی خلافت کے سارے دور میں جتنی مسلمان حکومتیں گزری ہیں ان سب میں ایجوکیشن فری، میڈیکل فری تھا. اور گورنمنٹ کے جو ملازمین تھے ان کے لیے سواری فری، ان کو لے کے جانا لانا یہ سب فری ہوتا تھا. تو اس جگہ مدرسے میں آپ داخل کرا دیں، پیسے تو وہاں لیتے نہیں، بچہ آپ کا پڑھ جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کرا دیا. طاہران ایک جگہ ہے، وہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اساتذہ ملے وہ بہت اچھے لوگ ملے اور انہوں نے خوب محنت سے امام کو پڑھایا. پھر یہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو نیشا پور چلے گئے. نیشا پور میں امام صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھا بھی، اور پھر جب پڑھ کے فارغ ہو کے واپس آئے ہیں تو یہ اتنے بڑے علماء میں شمار کیے گئے کہ حکومت وقت کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکا ہے اور اتنا اس کے پاس علم ہے. تو اس وقت نظام الملک کے دربار میں بلائے گئے. نظام الملک جو تھا یہ اس جیسا وزیر شاید پورے آخری دور میں کوئی نہیں گزرا مسلمانوں میں. اتنا بڑا نام در اس کا اور اتنا اچھا انتظام اس نے کیا تھا کہ اس پہ لکھنے والوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نظام الملک. اور وہ کہتا تھا کہ تم سفر شروع کرو ایران سے، اور کہتا تھا عورت اکیلی سفر کرے ایران سے اور وہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور عراق، شام، یمن سارے علاقے گھوم کے آئے اور وہ اپنے اونٹ سے ایک رسی کہیں پھینک دے اور واپس ہو جائے اس راستے سے، اور اگر اس کی رسی اسے نہ ملے، گم ہو جائے تو میں ذمہ داری. ایسا زبردست اس نے انتظام رکھا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتا سونا پھینک دو اور کوئی اٹھا دے تو مجھے آگے بتاؤ کہ کوئی کون اٹھا سکتا ہے. ایسی زبردست اس نے حکومت قائم کی تھی نظام الملک میں، اور تھا وہ وزیر اور بہت پیسے خرچ کرتا تھا اہل علم پہ. یہ باطنی جو تھے نا اس سے تنگ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ قلعہ موت بنایا تھا. حسن ابن صبا جو حشیش کا کاروبار کرتے تھے اور پھر انہوں نے مار دیا. نظام الملک کو بھی انہوں نے مار دیا. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کو بلایا اور مدرسہ نظامیہ کی پیشکش کی. مدرسہ نظامیہ بغداد کا اب بھی قائم ہے اور اتنا عجیب و غریب، اتنی زبردست چیز ہے کہ اب کھنڈرات بن گئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں کہ یہاں گھڑیاں ہوتی تھی، یہاں ریت کھیلتی تھی، یا یہ چیز ہوتی تھی، یہ چیز ہوتی تھی. اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے. اسپین تک سے لوگ پڑھنے آتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے پڑھانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس جو پڑھنے والے تھے ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی، اور 100 وزراء اس وقت کے
وہ آ کر بیٹھتے تھے ان کے درس میں، ان کا بیان سنتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خلافت کا دربار جو تھا اس کی شان و شوکت کم پڑ گئی۔ تو معتصم باللہ جو اس وقت تھے مقتدی باللہ نے کہا کہ میرے دربار میں اتنی شان و شوکت نہیں جتنی غزالی کے یہاں ہے، دیکھو علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر مقتدی باللہ نے دوسری اسلامی حکومت سلجوکیوں کی تھی، وہاں نے اپنا سفیر بھی بنا کے بھیجا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کی ہر وہ نعمت میسر تھی جس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے اونچی جگہ پہ بٹھائے جاتے تھے، شاگرد تھے، پیسہ تھا، دولت تھی، اور وزراء تھے، سب کچھ تھا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے غور کیا کہ آخر ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے، اس سے زیادہ مجھے دنیا میں کیا عزت مل سکتی۔ اور فرماتے تھے میں نے جب زیادہ غور کیا تو میں نے کہا اس زمانے میں 4 ہی طبقے پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے کون حق پر ہے، خود یہ شریعت کی حق پہ ہے یا نہیں ہے، خود جس دین پہ میں عمل کر رہا ہوں یہ دین بھی صحیح ہے یا نہیں۔ وہ کہتے تھے میں 2 مہینے تو اس کیفیت میں مبتلا رہا کہ فلسفے نے اتنا میرے دماغ پر اثر کیا کہ میں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں نماز پڑھی جاتی ہے، کیوں حج کیا جاتا ہے، علم اتنا بڑھ گیا۔ اور اللہ کو منظور یہی تھا کہ وہ واپس آتے، وگرنہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ پہنچ کے اللہ نے کہا نا واللہ اللہ ولا علم، خدا لوگوں کو علم کے باوجود گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ ایسا مقام آ گیا۔ تو غزالی کہتے ہیں میں نے غور کیا اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو باطنی ہے، ان کے پاس جانا چاہیے اور باطنیوں کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ یہ باطنی حسن ابن سبا وغیرہ جن کا قلعہ بعد میں ہوا، یہ سارے حشیش کے کاروبار جنت انہوں نے اپنی بنائی۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے باطنیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، محض اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کی دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو دین اب تک چلتا ہے اس کی جڑ اٹھے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے خلاف یہ المنقذ من الضلال جو ہے یہ پڑھنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ نے اپنا سارا یہ سفر بیان کیا ہے کہ وہ کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچے، پھر وہ بہت مختصر تھا کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے فلاسفہ پہ غور کیا تو فلسفیوں کو میں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ دین کے صحیح ہونے کے بارے میں دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل میں کوئی جان نہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں کہتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ 2 + 3 = 5 ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو دلیل بنتی نہیں، وہ تو ریاضیات ہے، میتھمیٹکس ہے، 2 + 3 = 5 ہی ہوں گے، لیکن اس کا خدا کی توحید سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا بات کچھ کرتے ہیں فلسفی دلیل کہیں سے لاتے ہیں، ان سے بھی جیو چاٹ ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کیا اور میں تو خود پڑھایا ہوا تھا فقہ کا، تو میں نے دیکھا ان قاضیوں کو، ان مفتیوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہے کہ حکومت انہیں کہیں مفتی لگا دے، قاضی لگا دے، کہیں جج لگا دے تو گویا ان کی زندگی کی معراج ہوگی۔ اور میرے اندر کی جو ہمت تھی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اس جال کو توڑو اور نکلو، تمہارا میدان یہ نہیں اور تم اس کام کے لیے نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں 4تھا طبقہ جو تھا وہ صوفیہ تھا، تو جب میں نے صوفیہ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو حارث محاسبی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے پاس دین کا اصل سرا تو اب ہاتھ آیا۔ اور جب میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ ان کا کیسا تعلق تھا، کتنی محبت تھی، ذوق و شوق تھا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنا تھا، رونا تھا، تو مجھے لگا یہ اصل زندگی ہے۔ اور کتابوں اور علم کے بحث مباحثے میں ہم چاہے اپنے مخالف کو چپ کرا لیں مگر یہ وہ چیز نہیں ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو غزالی سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے، اور چھوڑ کر جو چل پڑے تو چلنا کون سا آسان تھا، پورا بغداد ان کے پیچھے چل پڑا، اور لوگوں نے ہر ممکن طریقے پہ پاؤں پکڑ لیے اور پگڑیاں پاؤں میں ڈال دی کہ خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ کے نہ جائے۔ لیکن غزالی نے کسی کی نہیں مانی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے تو اطباء نے چیک کیا، خود خلیفہ وقت اور وزراء اور سب دیکھنے آئے تو اطباء نے کہا اس کے دل پہ کچھ اثر ہو گیا کسی چیز کا اور طبیعت اس کی اندر سے بجھ گئی ہے، اور جب تک طبیعت اندر سے بیدار نہ ہو طبی طور پر کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔
اب کیا کریں گے؟ ڈپریشن میں چلے گئے. تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس یہ ہوا، اور میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مجھے مرض کیا ہو گیا ہے. اور پھر لوگوں نے باتیں شروع کی کہ غزالی نے جو جانے کا کہا ہے تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہ گیا تو حکومت تباہ ہو جائے گی. لیکن حکومت کے وزراء خود بادشاہ وقت سب پائے انہوں نے، لیکن غزالی چلے گئے اور انہوں نے جا کر شام میں دمشق میں جامع مسجد میں قیام کیا، ساری چیزیں تقسیم کر دی، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا. وہ جو ڈپریشن اندر تھا نا، اندر کی جو مایوسی تھی اسے حل کرنا تھا، اور بس اتنی چیزیں ساتھ لے گئے جتنی چیزیں کوئی ضرورت کی ہو سکتی تھی. اور 2 سال تک غزالی مار. غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد کے گنبد میں چلا جاتا تھا. آپ اگر اس نے دمشق کی جامع مسجد دیکھی ہو تو پھر وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا گنبد کتنا اونچا ہے اور کتنی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. کہتے ہیں بس سارا دن وہیں بیٹھتا تھا، نماز کے لیے آ جاتا تھا اور سارا دن سوچتا رہتا تھا کہ آخر آخرت کا کیا ہوگا، آخرت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے. 2 سال کے سال میں گزرے کے شام. پھر وہ بیت المقدس چلے گئے، بیت المقدس میں بھی 2 سال ان کے گزرے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے رجوع کیا اور آئے حرمین شریفین میں حج کرنے کے لیے. پھر بیوی بچوں کی یاد آئی. کل اس میں 488 ہجری میں وہ نکلے تھے اور 11 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کو بالکل ایک طرف کر دیا اور اسی سوچ اور فکر اور علم میں زندگی بسر کی. اللہ کی یاد اتنی ان پہ غالب آ گئی کہ 11 برس کے بعد اب جو غزالی آئے تھے وہ نہیں تھے جو اسلام کو علمی دلائل کی بنیاد پر ثابت کریں. اب غزالی وہ آیا تھا جس کے دل میں پورا یقین تھا کہ اللہ کا یہ دین برحق ہے اور لوگوں کو کس طرح سہولت اور کس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ کی. اور انہوں نے آ کر نشق کر دیا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے پڑھانا شروع کیا. اس زمانے میں پھر جو غزالی نے لکھا ہے یہ وہ چیز تھی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز تک لائی ہے. اور صوفیہ کا طریق جو تھا پھر انہوں نے کہا سب سے صحیح راستہ جو اللہ کے دین کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے اخلاقیات کو درست کریں. لوگوں میں حسد ختم کرو، غیبت ختم کرو، جلن ختم کرو، لوگوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، لوگوں میں عہدے اور رتبے کی اہمیت انہیں صحیح بات کرنے سے منع نہ کر سکے، انہیں لوگوں کا ہجوم اس بات سے نہ روکے کوئی سچی بات نہ کہہ سکے. انسانی نفس میں کیا کیا برائیاں ہیں یہ چیزیں آنی چاہیے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفت الآراء کتاب لکھی جو ہے احیاء العلوم کی. احیاء العلوم جو انہوں نے لکھی ہے اس غضب کی کتاب ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک لوگ اسے پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اور ایسی زبردست کتاب لکھی ہے کہ انسانی نفسیات کو اگر پڑھنا ہو نا کہ انسان کے اندر جو چور چھپے ہوئے ہیں اور انسان کے اندر سے نفسیات کیا ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کتاب میں جتنی احادیث ہیں اکثر و بیشتر فضول ہیں. غزالی نے حدیث نہیں پڑھی تھی اس لیے ان کی جتنی روایات ہیں نا اکثر و بیشتر ایسی ہیں جس کے ساتھ پاؤں ہی نہیں ملتا. بس جو زمانے میں مشہور تھا انہوں نے بھی لکھ دی حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں ہے، لیکن بات ہے وہ سچی. کسی مثلاً آدمی نے کوئی اچھا جملہ کہا، لوگوں نے کہا حدیث میں آیا، ان کا حدیث میں آیا، لیکن وہ جملہ اپنی جگہ پہ سچ ہے. باقی فنی اعتبار سے جب حدیث کی بحث ہوتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے فوراً بعد آئے ہیں، یعنی 1.5 صدی کے فاصلے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کا انتقال ہوا 506-7 ایسے کچھ ہجری میں اور ابن تیمیہ پیدا ہوئے 661 میں. تو یہ کوئی 150 سال کا فرق پڑتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی کس کے تنقید کی ہے اس کا احیاء العلوم پہ، لیکن اس کے باوجود ابن تیمیہ جیسا ناقد کہتا ہے کہ میری نظر سے ایسی کتاب نہیں گزری جو انسانی نفس کی کمزوریوں کو دکھا سکے. آپ جب سے پڑھیں گے یا جب پڑھتے ہیں تو بالکل آئینہ لگتا ہے کہ اچھا یہ مرض بھی ہے، اچھا یہ چیز بھی ہے، یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے، یہ بھی مجھے روایا جاتا ہے. مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے. پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی کیمیائے سعادت. کیمیائے سعادت بھی ایسی اگر آپ سے پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نفس میں کتنی مکاریاں ہیں اور انسان اندر سے کیا کچھ ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے، شو کیا کرتا ہے لوگوں کو. غزالی رحمۃ اللہ نے پھر ایک اور کتاب لکھی المنقذ من الضلال یعنی میری گمراہی سے واپسی، اور پھر وہ کتاب اس کے حوالہ ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی اور انہوں نے بحافظ الفلاسفہ.
فلسفیوں کے ایسے پرخاشے اڑائے ہیں. اس زمانے میں کمال کا علم یہ تھا کہ کوئی آدمی فلسفہ پڑھو. فلسفے کی شاخیں ہیں نا، فلسفے کی وہ شاخیں جن کا تعلق انسانی ترقی سے ہے، ان میں ایک طبیعت ہے جسے اب آپ فزکس کہتے ہیں. اصل میں یورپ میں بھی فلسفہ تھا. یورپ میں جب فلسفہ پھیلا تو اس میں فزکس کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی، کیمسٹری کو زیادہ اہمیت دی. تو جب فلسفے کی شاخ فزکس پہ بحث ہوئی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنا تغیر آیا ہے. پھر اس کے بعد نیوٹن کے اصول ہوئے، پھر یہ ہوا وہ ہوا، وہ ساری سائنس کی تاریخ ہے. لیکن اصل میں یہ فلسفہ ہی تھا، اور یہی فلسفہ مسلمانوں میں یہ بھی کام کرتے تھے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے. ہوتا تھا جو کچھ بھی. غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کے پرخاشے اڑائے ہیں صحافت الفلاسفہ میں. اور اگر غزالی کے بعد یہ ابن رشد نہ آتے، ابن رشد غضب کا آدمی تھا بھائی. اتنا علم ہے اس شخص کے پاس، اتنا علم ہے کہ دیکھو تو ٹوپی گر جائے. لیکن بہرحال اس کی اپنی باتیں. ابن رشد اگر غزالی کا رد نہ لکھتا تو فلسفہ مر گیا. ارسطو کا سب سے بڑا شاعر ابن رشد تھا مسلمانوں میں. ارسطو کا فلسفہ مر گیا ہوتا. امام غزالی نے کتنے پید سے حملے کیے، اور غزالی کے بعد وہ اللہ کی شان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. غزالی نے صرف فلسفے کو مارا ہی تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی لاش بھی چیر چیر کے نکال دی کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی. حتیٰ کہ ایک جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے افلاطون کے فلسفے پہ بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ یہ فلسفے میں ہے یہ 96 غلطیاں انہوں نے ایک مسئلے میں ثابت کی. انہوں نے کہا یہ دیکھ لو 96 وجود سے اس مسئلے کو رد کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسپین میں یہ پیدا ہوگی ابن رشد. ابن رشد نے غزالی کا رد کیا. ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. غزالی کا اگر وہ رد نہ لکھتے تو فلسفہ اپنی موت مر گیا تھا. لیکن ابن رشد بڑا بڑا آدمی تھا. ابن رشد نے بہت کچھ لکھا ہے. بدایت الوجدی اس کی دیکھو، چاروں ائمہ کے مطالب پہ وہ بحث کرتا ہے. پتہ چلتا ہے اس شخص کے پاس علم کتنا ہے. اور ابن رشد سے پھر کفر کا فتویٰ لگا، الحاد ہے، تو لمبی بات ہے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں لکھی. ایک کتاب غزالی رحمۃ اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جعلی کتاب تھی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہر زمانے میں رہے، اور ہر زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتاب لکھ کے کسی بڑے آدمی کے نام بتا دیتے کہ جی یہ نسخہ برآمد ہوا ہے فلاں آدمی نے لکھا. وہ فلاں آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا. لیکن غزالی نے جو کارنامہ حضرت بتا رہے ہیں یہ ہے نا، آپ اگر احیاء علوم الدین پڑھیں تو اس کی احادیث پہ اعتبار نہ کرو، نہ ہی یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا، علی رضی اللہ عنہ باتیں اپنی جگہ سچی. دیکھو مثنوی اس سے پورے عالم اسلام پہ اثر کیا. احیاء علوم الدین نے پورے عالم اسلام کو صدیوں اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے. قصے کہانیاں سب جھوٹ. اس بادشاہ کا آدمی کا نام تک نہیں ملے گا، اور نتائج 100% فاضی بلستان اور بوستان. اسلام بادشاہ کا سے یہ کہ وہ بادشاہ کہاں تھا، مرا گیا، پتہ نہیں تھا بھی یہی تھا. قصے سب ایسے ہی، لیکن انجام 100% اچھا. اور اس کے مقابلے میں یورپ کے آپ لٹریچر کو پڑھ لیں تو قصہ چاہے 100% درست ہو، انجام سارے کا سارا ایک ایسے چکما کیا تھا، ایسے چھین کے لے گیا تھا، ایسے لڑائی ہو گئی تھی. لٹریچر کو جب آپ باہمی طور پہ پڑھیں گے دونوں کو تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان جو لٹریچر دیتے تھے جھوٹی کہانیاں لکھتے تھے، لیکن آخر پہ کیا ہوتا تھا. اور بچوں کو جو ناول انگریزی کے پڑھاتے ہیں اس میں جھوٹی جو کہانی ہوتی ہے تو آخر پہ کیا جا کے ٹرکی ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کا اتنی ٹرکس جانتا تھا، یہ چیزیں ہوتی تھی. یہ بڑا فرق ہے قوموں کی ذہنی تربیت میں. تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاست بتا رہے ہیں کمال کی بات یہ کی ہے کہ احیاء علوم الدین میں کیمیائے سعادت میں وہ جگہ جگہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو شریعت کے کام میں یہ حکمت ہے، اس کام میں یہ حکمت ہے، اس کام میں یہ حکمت ہے. دوسرا نام انہوں نے لیا عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ. عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، اور دمشق میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 578 ہجری. تو بڑے بڑے لوگ ان کے اساتذہ میں تھے. سیف الدین آمدی ایک بزرگ تھے، ان کے اساتذہ میں سے تھے. اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت وقت میں وہ کام کیا جو آج تک شاید کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے بڑا تعلیم حاصل کی. علم کی بنیاد پر جب اٹھے ہیں تو بادشاہ تک ان کا احترام کرنے پہ مجبور ہوئے. فتویٰ ان کا اتنا چلتا تھا
کہ انہوں نے جب یہ فتویٰ دیا شام میں بادشاہ تھا اور شام کے بادشاہ کی بڑی قدر کرتے تھے. شام والوں نے چاہا کہ مصر پر حملہ کریں تو انہوں نے شام والوں نے کیا کیا, اپنی سرحد کے 3 قلعے انگریزوں کو دے دیے. اس زمانے میں فرانس والے جو تھے یہ شام آیا کرتے تھے کیونکہ یہ شام اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے, حضرت مریم کی جگہ ہے, اب بھی ہے. اب بھی یہ کیا کہتے ہیں گرجے بنے ہوئے ہیں, یہ بڑے مقدس مقامات جیسے سکھوں کے لیے حسن افزار ہے اور ہندوؤں کے لیے کلر کہار کے کنویں ہیں, یہ سب مقدس مقامات ہیں. ہم اپنے یہاں کو لے لیں, زمزم ہے. اسی طرح یہ جتنا یورپ اور خاص طور پہ یہ فرانسیسی عیسائی تھے جن کے لیے شام بڑا مقدس تھا, تو یہ ہمیشہ لبنان اور شام آتے رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا, شامیوں نے 3 قلعے ضمانت کے طور پہ دے دیے کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہماری اور آپ کے فورسز مل کے مصر پر قبضہ کریں. عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اتنی آزادی سے یہ انگریز آ رہے ہیں, فرنگی آ رہے ہیں. انگریز خیر بعد میں آیا ہے, فرنگی اس زمانے میں کہتے ہیں. ان کے فرنگی اتنے زیادہ آئے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فرنگیوں کے ہاتھ اسلحہ بیچنا حرام. بس اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ تاجر پہلے تو بھاگے گیا ہے, ان کا حضرت دکانیں بند ہو گئی. لوگ ڈر اور خوف کے مارے آتے ہیں. پھر بادشاہ ہے, انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس اسلحے کو خرید کے تم مصر کے خلاف استعمال کرو گے, وہ بھی مسلمان ہیں, میں اس کو نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے قید کر دیا. قید کرنے پہ جو ہنگامے ہوئے تو شام والوں کو اپنی ملکت جانے کا خطرہ ہو گیا کہ لوگ ہمیں مار دیں گے. پھر انہوں نے آزاد کیا اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور چلے. اس سے جا کبھی نہیں بنی, اس لیے کہ انہیں اللہ نے روب ایسا دیا تھا کہ وہ حکومت کی کوئی چیز غلط برداشت نہیں کرتے. تو لوگ کہتے تھے کہ جب تک تم خود تنقید نہیں کرو گے اور تم نہیں اٹھو گے, عالم اسلام میں کوئی انقلاب نہیں برپا ہو سکتا. عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے بھی تھے, بتاتے بھی تھے. اور عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مصر والوں کو بتایا. انہوں نے کہا جتنے تمہارے آقا بنے ہوئے نا یہ شرط سب غلام ہیں, یہ فلاں کی اولاد ہے, یہ فلاں کی اولاد ہے, فلاں کی اولاد ہے. یہ غلام تھے اور جبرن انہوں نے قبضہ کیا ہے. اور ان غلاموں کو جب تک مارکیٹ میں فروخت نہ کیا جائے اور پیسے بیت المال میں داخل نہ کیے جائیں, اس وقت تک ان کی نہ نمازیں درست ہیں نہ ان کے پیچھے جمعے. یہ ایسا فتویٰ تھا کہ پورے اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا. اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. جدھر جاتے تھے یہ وزیر سفیر وغیرہ وغیرہ, لوگ کہتے تھے تم تو غلام ہو, تمہارے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی, تم اپنے آقا کو لاؤ, ہم اس سے تجارت کریں گے, پیسے لے کے آئے, یہ پیسے واپس لے جاؤ. اتنی مصیبت میں ہوئی کہ آخر خلافت نے فیصلہ کیا, مصر والوں نے عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ کو قتل کر دیا جائے. اور نائب السلطنت تھا وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, وہ آیا اور تلوار لے کے, تو اطلاع کی گئی کہ وہ تلوار نکال کے کھڑا ہے باہر سے. عز الدین بن السلام رحمۃ اللہ کے بیٹے رونے لگے تو ان کا بیٹے رونے کی بات نہیں, تیرے باپ کی نصیب میں شہادت تھا, وہ تو بڑے لوگوں کے لیے اللہ نے لکھی ہوتی ہے, تو چھوٹا سا آدمی. وہ باہر چلے گئے اور جب اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے اسے کھینچا, اس کا کیا ارادہ ہے, تو تلوار تو اس سے ویسے بھی گر گئی. اس سے کہا چاہتے کیا, کہنے کے چاہتا میں یہ ہوں کہ تمہیں بیچ دوں. اس کی قیمت کون لگائے گا, کہ میں خود لگاؤں. کون لے گا, ویسے تو میں خود ہی لوں گا. تو پھر اب کیا کریں گے, انہوں نے کہا اسے مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کراؤں گا تاکہ تم صحیح معنی میں آزاد حکمران ہو. ایسے نہ ہو کہ اسلام کی تاریخ میں یہ بات داغ کے طور پہ رہ جائے. خلافت کو فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ کریں گے. مصر کے حکمران پہلی مرتبہ ہر چیز میں آئے اور وزیر اعظم بک رہا ہے, نائب وزیر اعظم بک رہا ہے. عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ نے خوب اونچے درجے کی گولیاں لگائیں, پیسے وصول کیے اور انہوں نے کہا انہیں آزاد کر دو. مالکوں نے خرید کے آزاد کیا, پیسے انہوں نے جمع کرائے. طبقات شافیہ میں لکھا ہے کہ آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بس ایک ہی واقعہ ہوا ہے عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ اس درجے کے آدمی. اور عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ کی کتابیں لکھی ہیں, بہت عمدہ کتابیں. القواعد الکبریٰ انہوں نے لکھی ہے. جس طرح یہ حجت اللہ بالغ ہے, اس شخص کے متعلق ایسے محسوس ہوتا ہے جس سے اللہ نے دین کو بالکل اس پہ کھول دیا تھا. نماز کو آپ دیکھیں, روزے کو دیکھیں, تجارت کو دیکھیں, بزنس کو دیکھیں, بیرون ملک تعلقات کو دیکھیں, شریعت کے ہر کام کو لکھتا ہے. پھر لکھتا ہے کہ اس کی یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس میں یہ مت کہتا ہے, ہمیں یہ کام اس لیے کرنا چاہیے.
اور آخری نام حضرت نے لیا ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ خطابی ہیں. یہ خطابی جو تھے احمد سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ 388 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو کمال کی چیزیں لکھی ہیں ان میں معالم السنن ایک کتاب ہے کی ابو داؤد کی شرح، یہ ضرور پڑھنی چاہیے. ہے تو عربی میں تاکہ ابھی تک اردو ترجمہ نہیں ہوا، لیکن کمال کی کتاب ہے، خاص طور پہ عقیدے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی ذات، اس کی صفات، رسالت، ایک ایک مقام پہ یہ عقل کی بات کرتے ہیں. تو لاجیکل باتوں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں جو بیان کرنے چلا ہوں میں کوئی نیا نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہیں، تابعین کرتے ہیں رحمہ اللہ، ان کے بعد امت میں غزالی تھے، السلام تھے، سلیمان خطابی تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایسے ہی کرتے رہے ہیں. اور ان کے بعد حقیقت یہ ہے کہ دین ابن رشد، ابن خلدون وغیرہ کے انتقال کے بعد عالم اسلام میں کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں تھی. لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا آدمی تھے، بس جو ہونا تھا ہو گیا، جو لکھا گیا. شبلی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت کے اظہار کو دکھانا تھا، اور دلی میں پھر ایک آدمی پیدا ہوا، اور دلی میں جو جج اللہ بالغہ ہے نا، اگر کبھی آپ اس کو کمپیئر کریں اس دین بن عبدالسلام اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، شاہ صاحب کا پگڑا باہر، شاہ صاحب غالب آ گئے، ان سب پر غالب آ گئے. اللہ نے ایسا عجیب و غریب دماغ دیا اس آدمی کو، ایسی اصول کی باتیں کرتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہی دین ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی چیزیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ کچھ نہیں آتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو خیر کہنے ہی کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کے جو حوالہ کیا، شاہ صاحب خود رحمۃ اللہ اس پہ غالب آ گئے. اس کے بعد اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کی چیزیں اگر ملتی ہیں تو محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، وہ بہت زیادہ مشکل، لیکن وہ شریعت پر جب بیٹھتے تھے ان کا ہندوؤں سے مقابلہ تھا، تو ہندو جن چیزوں پر اعتراض کرتے تھے حضرت کے جوابات لکھتے تھے. یا پھر کچھ حصہ وہاں شبلی صاحب خانوی رحمۃ اللہ کی اب کتاب دیکھی، مختلف کتابیں کی، انہوں نے اس میں بیان کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس الزام کو دو دیا، ان کا مجھے مت کچھ کہنا، دیکھو یہ ساری امت آج تک کرتی آئی ہے. اس کے بعد وہ موضوع شروع کرتے ہیں کہ اصولی بحث کرو کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، عقل ہے یا شریعت ہے. ٹھیک، یہ بحث کرو کہ شریعت کے احکامات کو محض ایسے ہی ماننا ہے جیسے آئے ہیں یا عقلاً ہمیں اس میں کچھ بولنے کی اجازت ہے. یہ وہ اصول ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ علم کلام میں بہت بحث اس پہ رہی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بار اپنا موقف اس میں بیان.